बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर दोनों शख्सियात ने इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब किया। आर्मी चीफ की जो स्पीच थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और जब मैं उसको सुन रहा था बतौर जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ ना, तो मैं तो उसको बतौर सहाफ़ी सुनूंगा, तो मुझे उनकी तकरीर के अंदर पूरे तमादी नज़र आई, एक कॉन्फिडेंस नज़र आया। उनका जो किरदार था, उनका जो जेस्चर था, वो पॉजिटिव वाइब्स दे रहा था और बता रहा था कि वो लोग जो चाहते थे कि फ़ौज में इंतशार पैदा हो जाए, फ़ौज में बगावत हो जाए, फ़ौज में लड़ाई हो जाए, फ़ौज में साजिश हो जाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ारग कर दिया जाए, फ़ौजी बगावत जो है वो कामयाब हो जाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर घर चले जाएं, तो सर उनकी उम्मीदों पर, उनकी ख्वाहिशात के ऊपर बड़ी बुरी तरह पानी फिर चुका है। और वो है ना शेर के, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो फैज़ हमीद साहब की खुशी के अंदर इमरान खान साहब भी डूबे हैं, उनकी जमात भी डूबी है और फैज़ हमीद साहब अपने साथ साथ बहुत सारों को ले डूबेंगे। और वो सारे जो फैज़ हमीद के साथ डूबेंगे, उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ होगा क्या। अब यहाँ पर जो आर्मी चीफ ने कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब किया, दरअसल उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं, लेकिन जो वज़ीर आज़म ने की हैं, वज़ीर आज़म की एक बात जो है ना, वो इस पूरे जो है वो खुलासे का निचोड़ है। और वो ये बात है कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि मैं और आर्मी चीफ यकजा दो कालिब होकर पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इट मीन्स कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है और जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जी हुकूमत और फौज के अंदर बिगड़ जाएगी, मामलात ख़राब हो जाएंगे, हुकूमत अपनी टर्म पूरी नहीं करेगी, हुकूमत घर चली जाएगी, हुकूमत को घर रुखसत कर दिया जाएगा, उनकी उम्मीदों और ख्वाहिशात के ऊपर बड़ी बुरी तरह पानी फिरना है। इमरान खान साहब के बारे में अगर कोई समझता है कि आर्मी कॉम्प्रोमाइज़ करके इमरान खान के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेगी, या फैज़ हमीद साहब के बारे में एक इंकशाफ ये हुआ कि फैज़ हमीद साहब अब पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं कि पकड़े तो वो गए हैं, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया, लेकिन फैज़ हमीद साहब इस पूरी कोशिश के अंदर लगे हुए हैं कि किसी तरह वो एनआरओ कर लें, किसी तरह वो जो है ना फौज के आगे तरला डाल लें और तरला ये डालने के जी ठीक है जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। हालांकि जब फैज़ हमीद बतौर DGISI काम कर रहे थे, उसके बाद फिर उनको कोर कमांडर पेशावर बनाया गया। जब उनको पता चला कि वो आर्मी चीफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद वो आसिम मुनीर साहब को एक गारंटी दे के गए थे कि मैं बाकायदा तौर पर सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा और अगर मेरी मुदाखलत के सबूत मिल गए तो आप मुझे अपने कानून के मुताबिक सजा दीजिएगा। ये वो गारंटी देकर गए थे। ये पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी ने मुझे ये बात बताई। लेकिन सर उसके बाद फैज़ हमीद नहीं बाज आए, उन्होंने 9 मई करवाया, उन्होंने फौज में बगावत करवाने की एक कोशिश की, नाकाम कोशिश में वो पकड़े गए। फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम है ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि वो जो काम कर रहे थे वो बाकायदा तौर पर सियासत में मुलव्वस थे और उनका जो कंडक्ट है वो मशकूक था। अब ISPR की प्रेस रिलीज में तो ये बात सामने आ गई, हालांकि फौज का इदारा है। ISPR पाक फौज का तर्जुमान की हैसियत से एक वो इदारा जो प्रेस रिलीज जारी करता है, जो इंफॉर्मेशन देता है पाक फौज से मुतल्लिक। तो जब वो इदारा कह रहा है तो इट मीन्स के फैज़ हमीद जो है वो मुलव्वस थे और सबको पता है कि फैज़ हमीद के कहने पर 9 मई हुआ था, क्योंकि फैज़ हमीद चाहते थे कि आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं उनको किसी तरह फौजी बगावत के जरिए उनको घर भेजा जाए और फौजी बगावत उनके ओहदे को और फौज के अंदर जो उनके एलिमेंट्स हैं उनको जो है किसी तरह साजिश के तहत जो है वो घर भेज दें। फैज़ हमीद का टारगेट सिर्फ ये था, लेकिन वो उस टारगेट में नाकाम हुए। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कौमी यूथ कन्वेंशन में जो यूथ बैठी हुई थी, वहाँ पर कौमी यूथ कन्वेंशन में वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया
انہوں نے کہا کہ میں اور آرمی چیف یکجاں دو قالب ہو کر پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قومی یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کی کنجی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت وقت کا فرض ہے کہ نوجوانوں کو جدید علوم سے روشناس کروائے۔ ہمیں ترقیاتی بجٹ سے بھی فنڈز نکالنے پڑے تو نوجوانوں کی ترقی کے لیے پیش کریں گے۔ اس وقت ملک کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے مہم چلائی تھی اور اس وقت کہا کہ دو قومی نظریہ بیرو ہند میں دفن ہو گیا۔ آج بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کے مجسمے بھی گرا دیے گئے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ جو ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں۔ اس بار یوم آزادی پاکستان کے موقع پر قومی ہیرو ارشد ندیم نے ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا اور پیغام دیا کہ انسان ہمت نہ ہارے تو چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کروائے۔ پاکستان کی نوجوان نسل ٹیلنٹ سے بھرپور ہے۔ ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے میں سیکورٹی فورسز کا اہم کردار ہے۔ پنجاب حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا جس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آج پاکستان کو تقسیم کی نہیں یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر انہوں نے قومی یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنی سپیچ سٹارٹ کی، انہوں نے کہا کہ یوتھ کو انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ، کسی صورت پاکستان کا قیمتی سرمایہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ زندگی امتحان کا نام ہے۔ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور آزمائش نہ ہوگی؟ آرمی چیف نے کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ آرمی چیف نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فتح عطا کرے گا۔ کے پی کے عوام 22 سال سے دہشت گردی کے خلاف فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر آرمی چیف نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور ان کی پوری سپیچ کا کنکلوژن اس بات پر یہاں پر اختتام پذیر ہوا اور مخالفین کے منہ بند ہو گئے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں یہ اس بات کا اندیہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، عسکری اور سیاسی قیادت ایک پیج پر ہے، اور وہ لوگ جو پروجیکٹ عمرانیہ کی باقیات میں تصور ہوتے ہیں یا جو پروجیکٹ عمرانیہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح ڈی سٹیبلائز ہو جائے، پاکستان میں انتشار پھیلے، پاکستان میں خون ریزی ہو، خانہ جنگی ہو، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے، تو ان کو آرمی چیف نے یہ بات کر کے ان کے منہ بند کر دی ہیں کہ جو پاکستان کی ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ اگر وہ نظر آتے ہیں تو بھائی جان ہمارے سامنے لائیں لوگوں کو۔ تو سر پاکستان کی ترقی کچھ لوگوں کو کھٹکتی ہے، بلکہ کچھ کو نہیں بہت سے لوگوں کو کھٹکتی ہے، اور اس لیے کھٹکتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہماری بات مانی جائے، میں نہ مانوں والی جو بات ہے نا کہ میں نہ مانوں، وہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تب بہت اچھا تھا۔ آج عمران خان اقتدار میں نہیں ہے تو آج پاکستان کے خلاف وہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں، وہ سارے ایلیمنٹس جو باقاعدہ طور پر آپریٹ ہو رہے تھے، اور پھر فوج نے جن کرداروں کا سراغ لگایا، اور دیکھیں نا فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل موجود ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی افواج پاکستان کے طاقتور ترین جرنیل کے طور پر کام کرنے والے شخص کو
پاکستان کی آرمی نے اپنی تحویل میں لیا، اس کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل شروع کیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اکبر حسین تھے آئی تھنک، ان کو بھی کچھ دن پہلے جو ہے سزا سنائی گئی، 14 سال قید کی سزا سنائی گئی. اسی طرح جو 9 مئی کے واقعات میں بہت سے لوگوں کو فارغ کیا گیا، اس میں جو کور کمانڈر لاہور تھے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. پھر اسی طرح حیدر مہدی، عادل راجہ، یہ جو اس قسم کے باہر کے ملک میں بیٹھ کر فوج کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگ. تو سر میں آپ کو پھر بتا دوں کہ فوج اپنی ریسپیکٹ پر، اپنے ادارے کی ڈگنیٹی کے اوپر اور اپنے ادارے کے وقار کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کمپرومائز کر لے گی تو فوج کمپرومائز نہیں کرے گی. فیض حمید ہے، باجوہ ہے، ثاقب نثار ہے، آصف سعید کھوسا ہے، عمر عطاب بندیال ہے، عظمت سعید شیخ ہے، جسٹس گلزار ہے، کوئی بھی ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے. پکڑ سب کی ہونی ہے، کیونکہ جو اس کھیل میں، اس گندے اور مکروہ کھیل میں بے نقاب ہو رہے ہیں سر، ان کے تمام جتنے بھی جو ہیں نا کرتوت، وہ سیاہ کرتوت وہ سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہوں، چاہے وہ فیض حمید ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہو. اور میں آپ کو کہتا تھا کہ فیض حمید جس دن گرفتار ہوئے اس دن بہت سی چیزوں کے انکشافات ہوں گے. تحریک انصاف اپنی خیر منائے. تحریک انصاف کی سہولت کاری کرنے والے فیض حمید صاحب پکڑے تو گئے ہیں، لیکن وہ ان کو کسی طرف بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کہیں کی بھی نہیں رہے گی. تحریک انصاف کے عمران خان سمیت کوئی بھی نہیں رہے گا، کیونکہ جب وعدہ معاف گواہ بننے کی باری آئے گی تو سر بڑے بڑے انکشافات ہوں گے. اور اگلے 2 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں. 2 مہینوں میں پاکستان کی سیاست کا رخ متعین ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.